ہمارا ٹاپک ہے آریاؤں کے مذہبی عقائد۔ آریہ قوم کے جو لوگ تھے وہ قدرتی ماحول میں موجود مختلف چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اپنے ابتدائی دور میں آریاؤں کا خیال تھا کہ مختلف دیویاں اور دیوتا ان کی زندگی کے معاملات طے کرتے تھے، اور اسی یقین کی وجہ سے وہ اپنی ان دیوی اور دیوتاؤں کو خوش رکھنے کے لیے نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ آریہ قوم جو تھے ان کے مشہور دیوتاؤں کے نام سوریا، اگنی اور اندر تھے، اور ان کی جو مذہبی کتاب تھی اس کا نام تھا رگ وید۔ لیکن جو وقت گزرتا گیا تو آریہ قوم جو تھی ان کے عقائد وہ ہندو مت کی صورت میں سامنے آئے۔ اب ہندو مت جو تھا وہ جب انٹروڈیوس ہوا مذہب، تو اس نے ہندو معاشرے کو 4 ذاتوں میں تقسیم کر دیا: برہمن، کھشتری، ویش اور شودر۔ جو ان کی سب سے اونچی ذات تھی وہ تھی برہمن۔ برہمن ذات کے لوگ جو تھے وہ مذہبی رسومات انجام دیا کرتے تھے، اور تعلیم پر بھی صرف ان کا ہی حق تھا۔ اس کے بعد مذہبی پیشوا اور پنڈت اسی ذات سے تعلق رکھتے تھے۔ جو دوسرے نمبر کی ان کی ذات تھی وہ تھی کھشتری، اور کھشتریوں کا کام تھا ملک کی حفاظت کرنا۔ تیسری ذات جو تھی وہ ویش تھی، اور ویش کاشتکار اور تاجر جو تھے وہ ویش ذات کے لوگ تھے۔ اور شودر جو تھی وہ سب سے ان کی نچلی درجے کی ذات تھی، سب سے چھوٹی ذات تھی، جس سے ادنا درجے کے کام لیے جاتے تھے، اور اس کا کام باقی تمام ذاتوں کے لوگوں کی خدمت کرنا تھا۔ اور شودر کو اچھوت سمجھا جاتا تھا، ان کو اونچی ذاتوں سے دور رہنے پر مجبور کیا جاتا۔ جو اونچی ذات کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شودر کو چھونے یا ان کا سایہ پڑنے سے وہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ وہ ہندو معاشرے میں جو مختلف ذاتوں میں بٹا ہوا تھا، انسانیت کے ساتھ بہت ظلم ہوتا تھا، جہاں پر نچلے درجے کی جو ذاتوں کے لوگ تھے ان پر ہر وقت ظلم ڈھایا جاتا تھا، اور ان کو انتہائی حقیر اور گھٹیا سمجھا جاتا تھا۔ تو ہندوؤں کا یہ جو معاشرہ تھا، ہندو مت، یہ بہت ہی غلط معاشرہ تھا، جس میں انسانیت کو تقسیم کیا گیا تھا اور انسانوں کو برابری کا درجہ حاصل نہیں تھا۔ اب ہم پڑھیں گے بدھ مت کے مذہب کے بارے میں، کہ جب ہندو مت کا مذہب سامنے آیا تو اس مذہب نے انسانیت کو مختلف ذاتوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ تو ہندو مت میں ذات پات کی تقسیم کی وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو گئے۔ ایک عام آدمی کی زندگی عذاب بن گئی، لوگ ذات پات کے نظام سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان حالات میں ہندوستان میں ایک نئے مذہب نے جنم لیا جو کہ بدھ مت کا مذہب کہلایا۔ بدھ مت کے مذہب کا نام گوتم بدھ تھا۔ گوتم بدھ جو ہے جب وہ جوان ہوا تو اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو غم زدہ دیکھا۔ اس نے ذات پات کے نظام کو سخت ناپسند کیا، اور اس کے ذہن میں اس نظام کو بدلنے کی ایک سوچ پیدا ہوئی۔ تو اس نے شاہی محل چھوڑ دیا اور جنگلوں میں دور چلا گیا، اور اس نے بہت بڑی ریاضت کی وہاں پر۔ ریاضت مطلب بہت زیادہ عبادت کی، عبادت میں مشغول رہا، دنیا جہان سے کٹ کر۔ اس کو دنیا کی کسی چیز سے اس کو کوئی لگاؤ نہیں تھا، لیکن اس کو پھر بھی سکون نہ ملا۔ آخر کار ایک رات اسے ایک درخت کے نیچے علم معرفت حاصل ہوا، یعنی پوشیدہ جو علم ہوتا ہے، علم معرفت، جس کی وجہ سے گوتم بدھ نے ہندو معاشرے میں ذات پات کے تصور کو ختم کرنے اور مساوات کا درس دیا کہ تمام انسان برابر ہیں اور کوئی ذات پات کا نظام نہیں ہے۔ یہ اس بدھ مت مذہب کا جو تھا وہ کانسیپٹ تھا کہ تمام انسان برابر ہیں اور مساوات کا درس دیا اور ذات پات کے نظام کو ختم کر دیا۔ بدھ مت کا جو مذہب تھا اس کے چند اصول تھے۔ وہ اصول یہ تھے کہ بدھ مت کے مذہب کے مطابق سادہ زندگی بسر کی جائے، شراب، جوئے اور جھوٹ سے بچنے کی تلقین کی گئی، اور کسی کو اچھوت نہ سمجھا جائے، اور ذات پات کے نظام کو ختم کرنے کی تلقین کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ قتل و غارت نہ کی جائے، اور انسانیت کو
احترام دیا جائے اور تمام انسانوں کو برابر سمجھا جائے۔ گوتم بدھ کی تعلیمات کا غریب اور نیچی ذات کے لوگوں پر بہت اچھا اثر ہوا، کیونکہ تمام تر جو ظلم تھے وہ نچلی ذات کے لوگوں پر ہوا کرتے، تو لوگوں نے ذات پات کے نظام کو چھوڑ کر بدھ مت کا مذہب قبول کرنا شروع کر دیا، جو بھارت، افغانستان، برما، چین اور جاپان تک پھیل گیا۔ اب ہم پڑھیں گے جین مت کے مذہب کے بارے میں۔ بدھ مت کے مذہب کے بعد جین مت کا مذہب انٹروڈیوس ہوا اور اس کا بانی مہاویر تھا۔ جین مت مذہب کی تعلیمات کے مطابق نجات کا راستہ صرف اور صرف اس بات میں ہے کہ کسی جاندار کو تکلیف نہ دی جائے۔ مہاویر جو تھا وہ بھارت کے ایک قصبے ویشالی میں پیدا ہوا اور وہ مذہب پر برہمنوں کی اجارہ داری سے ناخوش تھا۔ آپ نے پڑھا تھا کہ برہمن ذات جو تھی وہ سب سے اونچی ذات کے لوگ تھے اور ان کی مذہب پر اجارہ داری تھی، تو وہ ان کی اس اجارہ داری کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے عیش و عشرت کی زندگی چھوڑی اور مذہب کو پھیلانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں اس نے جین مت کا مذہب انٹروڈیوس کروایا۔ اور مہاویر نے لوگوں کو یہ سمجھایا کہ کسی جاندار کی جان نہ لیں، سچ بولیں، چوری نہ کریں اور جائیدادیں نہ بنائیں۔ جین مت کے مذہب کے پیروکار گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اس مذہب میں روحانی زندگی کو اپنانے پر زور دیا گیا۔ وہ جانوروں کی قربانی پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور مہاویر کا خیال تھا کہ لوگ خواہشات پر قابو پا کر ہی مطمئن ہو سکتے ہیں اور نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ جین مت کے پیروکار جین مت کے پیروکار ہندوستان کے علاوہ مشرقی افریقہ کے ممالک میں بھی موجود ہیں۔ جین مت اور بدھ مت کا ہندو مت کے مذہب سے اختلاف تھا۔ جین مت اور بدھ مت دونوں مذاہب ہندو مت کی کتابوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور دونوں مذاہب ذات پات کی تقسیم کے بھی سخت خلاف تھے، جبکہ ہندو مت ذات پات کی تقسیم پر یقین رکھتا تھا۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بدھ مت اور جین مت میں ہندو مت کے برعکس عدم تشدد کے اصول پر بہت زیادہ زور دیا گیا تھا، یعنی کسی جاندار کی جان کو تکلیف نہ پہنچانا۔ جین مت اور بدھ مت میں تبلیغ کی اجازت ہے، جبکہ ہندو مذہب میں تبلیغ کے ذریعے ہندو نہیں بنایا جا سکتا۔ جین مت اور بدھ مت میں گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی، اور ہندو مت کے مطابق غسل کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا یہ ماننا تھا کہ جتنے بھی گناہ کیے جائیں جب غسل کرتے ہیں تو وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ جین مت اور بدھ مت میں گناہوں سے بچنے کے بارے میں تاکید دی کہ گناہ کیے ہی نہ جائیں، ان سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ ہندو مت میں دنیاوی زندگی گزارنے پر زور دیا جاتا ہے، جبکہ جین مت اور بدھ مت میں دنیاوی زندگی کو ترک کر کے روحانیت کی زندگی یا روحانیت کی طرف مائل ہونے کا درس دیا۔ یہ تھے جین مت اور بدھ مت کے ہندو مت سے اختلافات، جن میں آپ کو واضح طور پر یہ نظر آ رہا ہوگا کہ جین مت اور بدھ مت کی تعلیمات ہندو مت کے مذہب سے بہتر تھیں، جس کی وجہ سے جین مت اور بدھ مت کے مذہب جو تھا لوگوں نے ان کو بہت جلدی قبول کیا اور بہت تیزی سے۔ گندھارا تہذیب کا ارتقاء۔ گندھارا تہذیب کیا تھی؟ گندھارا آرٹ گوتم بدھ کے مجسموں اور پتھر کے نقوش کے مجموعے کو کہتے تھے۔ بدھ مت کے مذہب کے جو پیروکار تھے وہ اپنی مذہبی رہنماؤں کے بہت بڑے بڑے سے مجسمے بناتے تھے، پتھروں کو تراش کر ان کے مجسمے بنایا کرتے تھے، اور ان کے بھی مجسموں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مجسمہ سازی، تصویر کشی اور مختلف نقوش پر کندہ کاری کا مطلب ہوتا ہے کھود کر پتھروں کو تراش کر جو چیزیں اوپر بنائی جاتی ہیں وہ کندہ کاری کا فن کہلاتا ہے۔ وہ وجود میں آیا جس کو گندھارا آرٹ کا نام دیا گیا۔ گندھارا تہذیب جو تھی اس کے سب سے بڑے مراکز کشمیر سے لے کر ٹیکسلا کے علاقوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔